بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اس وقت تین طبقات میں ملکوں کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ ایک ترقی یافتہ ممالک، دوسرے ترقی پذیر ممالک اور تیسرے پسماندہ ممالک۔ ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم فلاحی مملکت بھی کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ مطمئن ہیں، دنیا پر ان کا اقتدار چلتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جن اصولوں کو ترقی یافتہ ممالک نے اپنایا ہے، انہی اصولوں کو اپنایا جائے۔ تو اس کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں، چار چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان قوموں نے ترقی کی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ پوری قوم کسی ایک چیز پر متفق ہو۔ جیسے کہ ہم اپنے ہاں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنی بستی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ جس پر دونوں فریق متفق ہوتے ہیں کہ وہ اس تنازع کا، اس جھگڑے کا جو فیصلہ کر دے گا، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ تو پہلی چیز کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ پوری قوم کسی ایک نقطے پر، کسی ایک نظریے پر اتفاق رکھتی ہو۔ کیونکہ جب آپ معاملات کو چلائیں گے تو یقیناً اختلافات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، تنازعات بھی ہوں گے۔ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر جا کر تمام اختلافات، تمام تنازعات، تمام جھگڑے جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری چیز کہ قوم جو ہے ان چیزوں کو جو نقصان دیتی ہیں ان سے بچیں، اور جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو وہ اختیار کریں۔ اب یہ اس قوم پر منحصر ہے کہ وہ طے کر لے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں۔ لیکن پھر جس چیز کو طے کر لیں اس پر پوری قوم جو ہے عمل پیرا ہو۔ تیسری چیز نظم و ضبط، کہ قوم کسی ڈسپلن کی پابند ہو۔ ہر معاملے میں ان کے درمیان نظم و ضبط ہو، اور وہ والنٹیئر، رضاکارانہ طور پر ان ضوابط کو اختیار کرنے والے ہوں۔ قوم کی یقیناً سارے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ان اصول و ضوابط کو اختیار کرنے والی ہو، اس نظم و ضبط کو اختیار کرنے والی ہو۔ صرف قانون کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اس کو اختیار کرے۔ نمبر 4 کہ وہاں کا نظام انصاف سب کے لیے برابر ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ عہدیدار ہو، چاہے وہ ماتحت ہو، چاہے وہ صاحب اقتدار ہو، چاہے وہ عوام میں ہو۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ہم 2-3 ممالک کی مثال لیں گے۔ سب سے پہلے انگلینڈ یا برطانیہ، وہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تاج برطانیہ ان کے لیے ایک متفق علیہ چیز ہے۔ وہ آپس کے اختلافات کو وہاں جا کر ختم کر دیں گے جہاں پر تاج برطانیہ پر حرف آنے کا امکان ہو۔ دوسرے امریکہ جو دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، ان کا دستور
ان کے لیے ایک متفق علیہ چیز ہے کہ وہ اپنے تمام تنازعات کو اپنے دستور کے تحت طے کرتے ہیں۔ بھارت مجھے نہیں معلوم کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے یا ترقی پذیر میں، لیکن وہاں بھی ان کے ہاں ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ بھارت ماتا، یعنی وہ بھارت کو، زمین کو ماں کہتے ہیں۔ تو اس معاملے پر آ کر کسی بھی اختلاف تنازع کی صورت میں جہاں بھارت ماتا کا مسئلہ آ جائے وہ سب متفق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر مغرب کی، یورپ کی یا امریکہ کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں لوگ بددیانتی نہیں کرتے، وہاں لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، وہاں لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ تو کسی نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ایتھکس نہیں ہے بلکہ یہ میتھمیٹکس ہے، کہ انہوں نے اس چیز کو تحقیق کی ہوگی یا جیسے بھی انہوں نے سمجھا ہے کہ سچ بولنا، دیانتداری کرنا، ملاوٹ نہ کرنا اور نظم و ضبط کا پابند ہونا معاشرے کو ترقی دیتا ہے اور وہ اس کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات ضمناً آ جائے تو شاید حرج نہ ہو کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ دیانتداری امریکہ اپنے ملک میں تو کرتا ہے، لیکن جب وہ دیگر ممالک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ اس دیانتداری پر قائم نہیں رہتا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اسی بات پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں، جو قوم ان کو اختیار کرے گی یقیناً وہ دنیا میں ترقی کرے گی، چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے وہ کافر قوم ہو۔ اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اس چیز کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کفر پر ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود پسماندہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم، جو میں نے عرض کیا ہے جن چیزوں کا، اگر ان کا ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں تو ہمارے ہاں اسی چیز کا رونا رویا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، لوگ بددیانتی کرتے ہیں، لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی نظم و ضبط قوم میں نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو بنیادی انسانی اخلاق ہیں ان کو اختیار کریں گے تو ترقی کریں گے، ورنہ ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔